احمد ولی خان صاحب، یہ حکومت بھی دیکھے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی کئی مرتبہ سلپ آف ٹانگ پہ، وہ اویس نورانی کا ہو یا پھر ایاز صادق کا ہو، اس پہ گھیر لیتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اعجاز شاہ صاحب کا یہ کوئی سلپ آف ٹنگ ہوگا؟ سلپ آف ٹنگ میں تو کوئی جملہ غلط نکل آئے اور کوئی الفاظ غلط نکل آتا ہے تو وہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے. دھمکی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتا. انہوں نے ہمیں عبرتناک نشانے کا اگزامپل دیتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ نون کو دھمکی دی. اب ہمیں اگزامپل بنایا ہے. ہم اگزامپل بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اگزامپل بنائے. ہم نے شہداء دیے اس دھرتی کے خاطر، اس قوم کے خاطر اور اس ملک کے خاطر. ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے وہ سب شہداء دیے ہیں. ہم نے مسخروں کے لیے نہیں دیے. تو اگر کوئی ہمارا مثال بنا کے مسلم لیگ کو دھمکی دینا چاہتا ہے، میرے خیال میں یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ بالکل سوچا سمجھا. لیکن وہ عمر کے جس حصے میں ہیں، ابھی پچھلے دنوں میرا جب ان کے ساتھ انٹرویو بھی ہوا تو میں نے اس لیے ان کو نہیں چھیڑا لوگوں کو. اس سے پہلے اب وہ بھی صدمے سے گزرے ہیں، 2 بھائی ان کے کورونا سے وفات پا گئے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان انٹینشنلی بس وہ بات کو سنبھال اگر میں آپ کی بات سلیم لالا مانوں کہ وہ اتنی بزرگ ہیں اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتے یا وہ ان کا دماغ اور زبان ایک ساتھ نہیں چل سکتا، تو میرے خیال میں اتنے بزرگ اور اتنے اس طرح کے آدمی کو آپ انٹیریئر منسٹر کم سے کم نہیں بنا سکتے. آپ کو سیریسنس دکھانا پڑے گا. انٹیریئر منسٹر کوئی عام عہدہ نہیں ہے. تو پھر میرے خیال میں اگر آپ کی بات مانو تو پھر تو اس سب کے باوجود بھی میرے خیال میں اس وزیر صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے. اس کی عمر اب اس کی نہیں ہے، اس کی بات اور اس کا سوچ اتنا نہیں رہتا. تو جس طرح قائم علی شاہ صاحب کو ہٹایا گیا، اس طرح میرے خیال میں اس وزیر کو بھی اب ہٹانا چاہیے. نہیں، لیکن دیکھیں اب شہداء کے ورثاء تو ظاہری بات ہے سارا اختیار اپنی قیادت کو دیتے بھی ہے اور ان پہ اعتماد بھی ہے، اور احتجاج کا اعلان بھی آپ نے کیا ہے، اسلام آباد کی طرف آنے کا اعلان بھی آپ نے کیا ہے. تو 2 سوال، ایک کیا حکومت کی طرف سے آپ سے یعنی قیادت سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے، اور دوسرا کیا ہو جائے کہ یہ شہداء کے ان ورثاء کو یہ زحمت نہ ملے اسلام آباد کی طرف آنے کا اور درنا؟ میں نے تو سلیم اللہ آپ کو بولا کہ راستے کھلے ہیں ہمارے. اب جمہوری راستے میں کیا ہو جائے یہ میرے خیال میں اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا وہ کیا کریں کہ جس سے جمہوری راستے سے یہ جو تناؤ کے چاؤ بنا ہوا ہے یہ اس وقت کے لیے ختم ہو جائے. جو منسٹر صاحب نے جو الفاظ بیان کیے تو مطلب آپ عبرتناک مثال ہمارا بنا کے آپ مسلم لیگ کو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ حالت آپ کا بھی ہوگا. ہمارے شہیدوں کی تو وہ وضاحت ان کا میرے خیال میں وہ قابل قبول نہیں ہے. جو ابھی تک جو ہوا ہے وہ میرے خیال میں کہا انہوں نے کیا بولا. انہوں نے تو وہ ان کی اتنی سوچ نہیں. جو پہلی تقریر کر رہے ہیں اس میں حاجی غلام احمد بلور صاحب کا نام لے رہے ہیں، پھر وضاحت میں بشیر بلور صاحب کا نام لے رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی کوئی فائن ٹیوننگ ان کی ہوئی ہے. یہ خود اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ بشیر احمد بلور کی جگہ حاجی غلام احمد بلور کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ ذوب کا. جب ذوب کا نہیں ہے تو میرے خیال میں عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ جب وہ بندہ اس ذوب کا نہیں ہے اور اس نے پھر ایسی بات کر دی ہے جو بات کرنی لائق نہیں ہے، جو بات کرنے قابل نہیں ہے. آپ ہزاروں شہداء کا مسخرہ نہیں اٹھا سکتے. اور یہ شہداء صرف عوامی نیشنل پارٹی کے نہیں ہے. میں بار بار یہ کہوں گا یہ اکراس دا بورڈ ہر مکتبہ فکر اور ہر سوچ کے لوگوں کا یہ ہمارے قوم میں شہید پڑے ہوئے ہیں. تو یعنی آپ کا ڈیمانڈ وہی وزیر کا استعفیٰ، حکومت کی معافی، اس وقت تک حکومت کی معافی، وزیر کا استعفیٰ، وزیر کا استعفیٰ، حکومت کی معافی. اس سے کم کچھ نہیں؟ اس سے کم فی الحال کچھ. اچھا جی، میں افتخار صاحب آپ پی ڈی ایم کے بھی جنرل سیکرٹری، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ ظاہری بات ہے کہ یہ فوج اس جنگ کو پرویز مشرف صاحب نے شروع کیا تھا، اس کو آپ لوگوں نے گلے لگایا اور جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو بار بار لاشیں اٹھانی پڑی. اب پھر آپ لوگ ایک ایسے الائنس کا حصہ کیوں بنے ہیں جس کے سٹیج سے ان اداروں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور جس کی طرف یہ اعجاز شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے؟ تو یہ تبدیلی کیوں؟ سب سے پہلے تو میں اس مسئلے پہ کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی اپروچ رکھتے ہیں اور جو بھی لوگ سیاسی قدم بڑھائیں گے تو اسی حوالے سے ہم سوچیں گے. رہی یہ کہ ہم پی ڈی ایم میں کیوں ہیں، یہ جب سے پاکستان بنا ہے تو فاطمہ جناح صاحب کے حوالے سے تو آپ کو تاریخ یاد ہے، یہی وہ یعنی اپوزیشن تھی اور انہی پہ غداری کا الزام بھی لگا. یعنی جس نے پاکستان میں اکثریت حاصل کی شیخ مجیب الرحمان وہ غدار ٹھہرا. یہ ڈرامے اب نہیں وہ چلتے. غداری وغیرہ کا تو سلسلہ یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اب بات چل نکلی ہے،
ہم سیدھی سادی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ موجودہ حکومت ہے یہ داندلی کی پیداوار ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم اس سے قبل بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کا یہ متفقہ اے پی سی کا جو اجلاس ہوا تھا، یہ ہمارا متفقہ ایجنڈا ہے کہ اس حکومت کو چلتا کرنا ہے، ری الیکشن کرانا ہے. اور وہ الیکشن جب ہو شفاف ہو اور صاف ہو اور مداخلت سے پاک ہو، اور جو بھی جیتے اس کے حوالے کیا جائے. یہ ہمارا مدعا ہے. اس کے بیچ میں ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے، ہر ایک پارٹی اپنے اپنے سٹانس کے ساتھ چلتی ہے. یعنی ہم چند نکات پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہم ہر پارٹی اپنے نقطے کی خود وضاحت کر سکتی ہے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں کہ ہم یعنی ملک کی بقا کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بقا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ یعنی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور ہم میڈیا کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. آخر یعنی 70 سال میں کسی نے ہم کو نہیں جانا، 100 سال تحریک کو کسی نے نہیں جانا. ہم نے بڑا نہیں، آپ کو تو جان چکے ہیں ملوری خان صاحب. آپ کو تو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. اور جب آپ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہارون بلور شہید کو جی ایچ کیو میں بلا کے جتنا خیر مقدم ان کا ہوا تھا یا میاں صاحب جیسے لوگوں کا ہوا تھا، وہ سرٹیفکیٹ تو آپ کو مل گیا. تو کل آپ اداروں کے ساتھ کڑے ہو کے یہ قربانی دے رہے تھے، اور آج آپ ایک ایسے اتحاد کا حصہ کیوں بنے ہیں جس کی سٹیج سے اداروں پہ تنقید کی جاتی ہے؟ ہماری بدقسمت ہی ہے، ہم ہمیشہ اصولی موقف رکھتے ہیں. اور یہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے 47 سے لے کے 2020 تک ہم نے اصولی موقف رکھا ہے. ہم نہ کسی ادارے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور نہ کسی ادارے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. ہم اگر کسی کے ادارے کے ساتھ کل کھڑے ہوئے تھے تو بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہوئے تھے، اور اگر آج کسی الائنس کا حصہ ہے تو بھی پاکستان کی عوام کی خاطر اس کا حصہ ہے. ہم وہ سوچ ہے جس کو بھٹو صاحب کے دور میں جیل میں رکھا جاتا ہے، ضیاء الحق صاحب آ کے نکالتے ہیں اور ہم پھر جیل میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اصولی موقف ہمیشہ اپنے لیے اپنانا ہوتا ہے. کل ہمارا وہ موقف اصولی تھا کہ ہم حکومت میں تھے اور اس ملک میں عدم تشدد کی ضرورت تھی، تشدد کے خلاف ایک جنگ تھا اور اس میں ہمیں پھر حصہ لینا تھا. تو تب بھی ہم اگر کسی کے ساتھ یا کسی کے اگینسٹ نہیں، ہم پاکستان کے لیے اس سب کے لیے کھڑے ہوئے تھے. آج اگر ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں تو ہم کسی ادارے کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہمارا تو منشور یہ کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہ جی ایچ کیو ہو، وہ جو بھی ادارہ ہو. اچھا، یہ سوال میرے خیال میں میاں صاحب چونکہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہے تو ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ جب اصولی سیاست کرتے ہیں، ان اسمبلیوں کو آپ لوگ ناجائز کہتے ہیں، آپ الیکشن کو دانتی زدہ کہتے ہیں. تو ایک میرا سوال یہ کہ ان اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں، اور اس سے بڑا سوال کہ جس حوالے سے آپ لوگ ناجائز کہتے ہیں تو اس حساب سے بلوچستان کی حکومت ناجائز ترین ہے، لیکن ادھر باپ کے جام اور پی ٹی آئی کے رند کے درمیان میں آپ کا وزیر کیسے بیٹھا ہوتا ہے؟ میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ایک ہماری بلوچستان کے حوالے سے سیاسی یعنی پیچیدگیاں بھی ہے اور نزاکتیں بھی ہیں. ہم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا، اور اس سے شاید ہمارے ساتھیوں کو مزید تکلیف ہوتا. تو ہم نے اس ایجنڈے کو سپورٹ نہیں کیا. جب بھی اپوزیشن نے فیصلہ کیا عوامی نیشنل پارٹی اس دن استعفیٰ دے کے بلوچستان حکومت کو خیر بات کہہ دے گی. احمد خان، وقت ہمارا ختم ہے، لیکن مختصر آپ کی طرف سے گاہے بگاہے ہم دیکھتے کہ کبھی نون لیگ کی قیادت بھی کچھ اشارے یا بیان آ جاتے ہیں، کبھی مولانا صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اتحاد میں یکسو نہیں ہیں یا پھر اتحاد کا حصہ ہو کے ان کے خلاف بیان دینا؟ سلیم لالا، اصل میں ہم سب کی اپنی اپنی سیاست ہے، اور اس وقت ہم اکٹھے ہوئے ہیں منیمم ایجنڈا پہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے موجودہ سلیکٹڈ حکومت اور یہ سلیکٹڈ اسمبلیوں کے خلاف ایک جمہوری تحریک چلانی ہے. اس تحریک میں ہم اس بنیاد پہ اکٹھے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو اور الیکٹورل ریفارمز ہو کے جلد از جلد نئے انتخابات ہوں، صاف اور شفاف. اس منیمم ایجنڈا پہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہے. باقی تو ہماری اپنی اپنی سیاست ہے، وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ، وہ ہم چلاتے رہیں گے، وہ ہر کوئی چلاتا رہے.